بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول سبحانہ وتعالی: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. معزز اساتذہ کرام، علماء کی جماعت اور نوجوانان ملت، جیسے کہ آپ ابھی سن چکے ہیں، جو عنوان ہے وہ گویا اس تربیتی پروگرام اور کیمپ کا لب لباب ہے، اس کی اصل ہے کہ دین کی باتیں جو آپ یہاں آ کر سیکھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے، سیکھنے سے پہلے کیا مقصد ہے اور سیکھنے کے بعد اس کا کیا مقصد ہے. تو بتا دیا گیا کہ اس علم کو سیکھیں تاکہ اس پر پہلے آپ عمل کریں. جب آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو اس کے بعد کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دین کے تعلیمات کو آپ دوسروں تک پہنچائیں. تو اسی لیے یہ موضوع رکھا گیا کہ آپ سمجھیں کہ یہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کی کیا اہمیت ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی دعوت دے، برائی سے روکے. اور جب یہ امت اپنے اس کام کو انجام دے گی تو یقیناً ان کے لیے ہدایت اور فلاح و بہبودی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے. ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جہاں تک دعوت اللہ کی بات ہے تو یوں سمجھیں کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان کیوں نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دین پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا: بلغوا عنی ولو آیہ. دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو ایک آیت، ایک معلومات، ایک انفارمیشن بھی مل جائے تو دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے. یہ اس دعوت کی اور دین کے معلومات کی ذمہ داری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز سے اس بات کو واضح کر دیا کہ کیوں نہ یہ جو ہمارے امت محمدیہ ہے اس کے اندر ایک خصوصی جماعت ایسی ہو جو لوگوں کے لیے دعوت کا کام کرے، اٹھ کھڑے ہوں، پہلے علم حاصل کریں، دین کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اسی علم کو دوسروں تک پہنچائیں. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اس امت میں سے، اس بڑی جماعت میں سے ایک ایسا گروہ کھڑا ہو جائے جو دین کے علم کو حاصل کرے اور پھر اس کو اچھے سے سمجھ لے. لہذا جب دین کے علم کو حاصل کرنے کے بعد اسے سمجھ لیں تو اٹھ کھڑے ہو جائیں اور اپنی امت کو، اپنی قوم کو اس سے ڈرائیں. جہاں تک دعوت اللہ کی اہمیت کی بات ہے، آپ جان لیں کہ کوئی بھی بھلائی کا کام جو نیک اور اچھا ہے اگر اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو ثواب دیا جاتا ہے. لیکن اس دعوت کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہی عمل، یہی کام اگر کسی غیر کو آپ بتاتے ہیں اور وہ آدمی اس پر عمل کرنے لگتا ہے تو اس کے عمل کا بھی ثواب آپ کو دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ایک واقعہ سنایا، ایک قصہ سنایا. کہا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے اپنی حاجت میرے سامنے بیان کی، میں اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتا تھا. میں نے کسی تیسرے آدمی کے بارے میں بتایا جو اس کی حاجت پوری کر سکتا تھا. تو جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان الدال علی الخیر کفاعلہ. اگر کوئی آدمی کسی نیک کام کرنے میں، کسی نیک کام کو انجام دینے میں اگر رہنمائی بھی کرتا ہے تو اس کا ثواب اس آدمی کے جیسا ہے جیسے کہ اس آدمی نے اس کام کو کیا ہو.
تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کام کو تم انجام دیتے، لیکن تم نے رہنمائی کی اس آدمی کی طرف جو اس کام کو انجام دے سکے، تو تمہارا ثواب بھی اس آدمی کے جیسا ہے جس نے اس کام کو انجام دیا۔ برادران محترم، دعوت اللہ کی اہمیت اس اعتبار سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعوت کی جو ذمہ داری علماء کے اوپر فرض عین کے اعتبار سے اور امت کے ہر فرد پر فرض کفایہ کے اعتبار سے جو رکھی ہے، وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ اگر اس ذمہ داری کو ہم نہ ادا کر سکیں، کما حقہ نہ ادا کر سکیں، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری ادا کرنے پر کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اس ذمہ داری میں کوتاہی کرنے پر عذاب کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، آپ ان فتنوں سے بچو جب اس فتنے کی مصیبت آتی ہے تو کسی خاص آدمی پر نہیں آتی۔ اگر امت محمدیہ کو کہا گیا کہ تم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام کرو، اگر جو جماعت جس کی ذمہ داری یہ ہے اس میں کوہتا بن جاتے ہیں تو جب عذاب آتا ہے تو سب پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے عربی کے اندر ایک مقولہ کہا جاتا ہے اذا عمت البلوى خفت، جب کوئی مصیبت عام ہو جاتی ہے، جب کوئی ذمہ داری سب کے سب اس ذمہ داری کو چھوڑ دیتے ہیں تو بلا مصیبت سب ایک جیسے پر آتی ہے، سب پر ایک برابر آتی ہے۔ تو لہذا دعوت اللہ کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اس ذمہ داری کو چھوڑ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے جیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ یبعث علیکم عذابا وفی روایہ عقابا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مسئلے میں نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ایسا نہ ہو کہ ذمہ داری کو چھوڑ دو تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم پر واقع نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی، ان بنی اسرائیلوں پر لعنت کی جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتیں کھول کر رکھ دی، ہزاروں نشانیاں ان کے سامنے بتا دی، اس کے باوجود بھی جن چیزوں سے انہیں منع کیا جاتا اس کو یہ کرتے، اور جو دین کا علم ان کے اپنے پاس ہوتا اس کو روک کر رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، کہ کتنے یہ برے لوگ تھے، کتنے یہ برے لوگ تھے کہ جس کسی برے کام سے انہیں منع کیا جاتا اس کو یہ کر گزرتے۔ اور آپ سمجھیں کہ ابھی جو ماحول ہے یا ابھی جن ایام سے ہم گزرے ہیں، جسے ہم کورونا وائرس اور ایک بڑی مصیبت سے یاد کرتے ہیں، آپ نے بارہا علماء اکرام کی خطبات اور تذکیری بیانات میں سنا ہوگا کہ اس عذاب کی ایک اہم وجہ کیا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو چھوڑ دینا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین کے اندر جو بھی فساد آتا ہے، چاہے وہ خشکی ہو یا تری ہو، جو بھی فساد آتا ہے وہ فساد انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ الدعوہ الی اللہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دین کا علم آ جائے اور وہ آدمی اس علم کو چھپا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی وعید سنائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلناه من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان آیتوں کو چھپاتے ہیں، جن آیتوں کو ہم نے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور کتاب کے اندر ساری باتیں ذکر کر دی، اس کے باوجود بھی وہ اس دین کو چھپاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور زمین کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کی لعنت کے مستحق وہ بنتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید اس آدمی کی سنائی جس کے پاس دین کا علم ہو اور وہ آدمی اس علم کو دوسروں تک نہ پہنچائے یا اس سے پوچھا جائے اس علم کو چھپا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل عن علم فکتمہ، کہ اگر کسی آدمی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، وہ آدمی جاننے کے بعد اس کو چھپا لیتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال دی اس آدمی کی جس کے پاس علم ہوتا ہے اور اس علم کو وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل الذی یتعلم العلم، اس آدمی کی مثال جو علم کو حاصل کرتا ہے ولا یحدث به، اور اس علم کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا، کمثل یکنز الکنز، اس آدمی کی مثال اس آدمی کی جیسی ہے جو خزانے کو اپنے پاس تو جمع کرتا ہے لیکن اسے خرچ نہیں کرتا۔ تو کتنا ہی بیوقوف آدمی ہوگا جس کے پاس بڑا قیمتی خزانہ ہے، اپنے پاس دبا کر رکھا ہے، زندگی میں اسے استعمال نہیں کرتا یا اس خزانے سے لطف نہیں اٹھاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی اس عالم کی یا اس علم والے کی جو دین کی باتیں دوسرے تک نہیں پہنچاتا۔ دین کی اہمیت اور اس دعویٰ الی اللہ کی اہمیت اس اعتبار سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ دین منصور ہے،
یہ دین ایسا ہے جس کی مدد اللہ نے پہلے ہی سے کر دی ہے. یہ دین غالب ہو کر رہے گا، چاہے جتنے بھی مکر، چاہے جتنی بھی سازشیں کسی کی طرف سے بھی ہو، وہ دین منصور ہے. اب چالاک آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بہتے دریا میں ہاتھ دھو لیتا ہے. سمجھدار آدمی کون ہوتا ہے؟ جب اللہ نے اس دین کو منصور کہا کہ یہ دین غالب ہوگا، تو اس اہمیت دعوت اللہ کی اہمیت اس اعتبار سے سمجھی جا سکتی ہے کہ آپ کے اندر جتنی استطاعت ہو اس دعوت میں اور اس بھلائی کے کام میں اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، تاکہ اس دین کا جو دین ہے وہ تو ہوگا منصور، لیکن ہمارا بھی حصہ اس دین میں ایک بن جائے گا. اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ کا دین سب پر غالب ہو جائے، اگرچہ مشرکین اسے پسند نہ کریں، اگرچہ مشرکین نہ چاہیں کہ یہ دین رک جائے، لیکن یہ دین غالب ہو کر رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عظیم بات کہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ وَفِي رِوَایَةٍ لَيَبْلُغَنَّ دِینَ هَذَا الْأَمْرُ، کہ اس دین کا معاملہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن رات پہنچتی ہے، جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے، جہاں پر رات کی تاریکی نازل ہوتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دین وہاں تک پہنچے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچائے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی عزت دار بھی آدمی ہوگا تو اپنی عزت سے اس دین کو قبول کرے گا، اگر کوئی امت کا سب سے ذلیل ہوگا تب بھی وہ اس دین کو قبول کرے گا، لیکن اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دین کو غالب قرار دیا تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر دین کی مدد ہم کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اچھا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کا کام کرو گے تو یہ بھلائی کا کام تمہاری ذات کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم دین کی راہ میں تھوڑی محنت کر دیں تو گویا اللہ امت پر احسان کر رہے ہیں. یہ کام آپ اپنے لیے کر رہے ہیں کیونکہ دین تو غالب ہے. اسی طرح دین کی اہمیت سمجھی جا سکتی ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. ان سے پوچھا گیا، امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ دین منصور ہے، غالب ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں قسطنطنیہ اور روم، ان شہروں میں سے سب سے پہلا کون سا شہر مسلمان جیت لیں گے، کسے مسلمان جیت لیں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے ایک چھوٹا سا صندوق منگایا، صندوق کو کھولا، اس کے اندر ایک چٹھی رکھی تھی، اسے نکالا اور پڑھ کر سنانے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی، وقت کی جو دو بڑی حکومتیں ہیں ان میں کون سا ایسا شہر ہے جسے مسلمان سب سے پہلے فتح کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے شہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو قسطنطنیہ مسلمان اسے سب سے پہلے فتح کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ یہ دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ نے تو پیشن گوئی دی. یہ دین کیسے غالب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 800 سال گزر گئے، اس کے بعد وہ شخص جس نے اس شہر کو فتح کیا وہ محمد الفاتح العثمانی تھے، جنہوں نے شہر کو فتح کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دین منصور ہے. تو اس اعتبار سے اس دین کو اور اس دعوت اللہ کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس دین کے مسئلے میں آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو یہ فائدہ آپ کے لیے ہے، اس کا براہ راستہ فائدہ آپ اٹھائیں گے. اس کے علاوہ یہ دین کا جو علم ہے ایک بڑی امانت ہے. کتنی بڑی امانت ہے؟ یہ اتنی بڑی امانت ہے جو دین یا دین کا علم آپ کے پاس ہے، اس امانت سے بڑے بڑے انبیاء گھبرا جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں اس بات کو سن لو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا، اللہ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں. فماذا انتم قائلون، یہ بتاؤ کہ تم کیا جواب دینے والے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم سب مل کر جواب دیں گے کہ آپ نے اس دین کو پہنچا دیا، آپ نے اس دین کے احکام کو پہنچا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگے اللہم اشہد اللہم اشہد، اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا کہ ان لوگوں نے گواہی دی، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ان لوگوں نے گواہی دی. آپ وقت کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی سردار ہیں، آپ کو کس بات کا خوف تھا کہ آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا؟ کیونکہ یہ امانت اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی شخص یا کوئی امت اس امانت کو نہ ادا کرے تو قیامت کے دن اتنا ہی برا محاسبہ اس امت کا ہونے والا ہے. تو یہ بڑی امانت ہے. کیسی امانت ہے؟ آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر اللہ نے اس امانت کو اتارنا چاہا، سب کے سب ڈر گئے، کسی نے اس امانت کو قبول نہیں کیا، اور اس ذات نے اس امانت کو قبول کر لیا جو خیر اور شر کا مالک تھا. انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا.
تو لہذا ایک عظیم امانت ہے، لہذا اس امانت کا ادا کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ان باتوں سے ایک بات واضح طور پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت اللہ ایک اہم ذمہ داری ہے جس کو ہر شخص کو ادا کرنا ہے، حسب علم حسب فہم جتنی معلومات آپ کے سامنے ہو دوسروں تک پہنچائیں۔ جہاں تک بات ضرورت کی ہے کہ دین کو پہنچانے کی ضرورت کیوں ہے، آپ سمجھیں کہ جو آج کا وقت ہے، جو آج کا دور ہے اور جس طرح کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم یا یہودی نصرانی مسلمانوں کے اور ان کے دین کے پیچھے پڑے ہوئے، روزانہ سازشیں چلتی ہیں کہ کس طرح اس دین کو گزارا جائے، اس دین کو ختم کیا جائے، اور اسی طرح نت نئے افکار اور اسی طرح ہزاروں کے شبہات خود مسلمانوں میں پڑے ہیں۔ ایک زندہ مثال یوں بتا دوں کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا جذبہ اس دین کے مسئلے میں اور دین کو پہنچانے کے مسئلے میں کیسا تھا، اور آج ہمارا جذبہ کیسے ہے۔ اگر آپ احصائیات وغیرہ پڑھتے ہوں گے تو روزانہ کا جو ڈیتھ ریشیو ہے، روزانہ جو انسان دنیا میں مرتے ہیں ان کی تعداد 1,50,000 بتائی جاتی ہے کہ روزانہ دنیا میں 1,50,000 انسان مر جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ان میں 90% سے زیادہ غیر مسلم ہیں، گویا 90% زیادہ جو غیر مسلم ہیں، 1,50,000 جو مر رہے ہیں ان میں اکثر غیر مسلم ہیں، ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے جنہوں نے کلمے کو ادا نہیں کیا۔ تو اس امت کی کتنی بڑی خامی کی بات ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو نہیں پہنچایا۔ 7 کروڑ کی بڑی آبادی، 7 ارب کی بڑی یہ آبادی، پوری دنیا کی آبادی، اس میں روزانہ اتنے لوگوں کا مر جانا اور ہمارا دعوت کو ان تک نہ پہنچانا یقیناً ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوتا ہے، ایک یہودی بچے کا ذکر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ یہودی بچہ بیمار ہے، آپ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ اجازت دیتا ہے کہ اتی ابو القاسم، ابو القاسم کی تو بات کو مان لو، لہذا وہ بچہ کلمے کو ادا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماری خوشی کی کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس رب نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ایک بچے کی جان کو بچانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی تھی۔ آج ہم ہزاروں جانوں کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، کس لیے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے دین کو نہیں پہنچایا۔ تو ہر انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج اب بڑے بڑے ممالک کی طرف جائیں، چین، جانتے ہیں کہ چین ایک ایسا ملک ہے جس نے اقتصادی اعتبار سے پوری دنیا کو دبا کر رکھا ہے۔ جائیں وہاں اسلام کا حال دیکھیں، جس نے پوری دنیا پر حکومت کر رکھی ہے اقتصادی اعتبار سے، وہ ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں، جہاں دعوت دین کے مراکز نہیں۔ تو یہ خامی ہماری ہے کہ ہم نے ان تک دین نہیں پہنچایا۔ ٹیکنالوجی کے مسئلے میں جاپان کو لے لیں، کوریا کو لے لیں، یہ ایسے ممالک ہیں جو دنیا پر غالب ہیں لیکن مسلمان سب سے زیادہ وہاں مغلوب ہیں۔ ہماری مساجد کا کوئی اعتبار نہیں، ہمارے مراکز کا کوئی اعتبار نہیں۔ یقیناً یہ دعوت کے اندر خامی ہے اور یہ ہماری کمی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ان تک پہنچائیں، چاہے جس طریقے سے بھی ہو۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے صحابہ اکرام سلف صالحین ایک مسئلے کو جاننے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر جانور پر کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ہر قسم کے وسائل موجود ہیں، آپ کے سامنے لائیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، کتنے لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ دنیا کے ہر شخص کے پاس دعوت کے دین کے دعوت کو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر اس میں آپ کوتاہی کرتے ہیں تو آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ دینار کام آئے گا نہ درہم کام آئے گا، اس دن اگر کوئی چیز ہوگی تو آپ کی نیکی اور برائی کام ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ سلف صالحین کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کتنا پہنچانا چاہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسے جذبات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، اللہ کے دین کو پہنچانا چاہتے تھے۔ طائف والوں نے آپ کو مارا، اتنا مارا کہ آپ کے جسم سے لہو گزرتے ہوئے آپ کے پیروں پر پہنچ گیا، لہو جم گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ ہے کہ آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پر تکیے رہے، جسمانی تکلیف آپ کو دی گئی، روحانی تکلیف آپ کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے الفاظ سے پکارا جاتا کہ کسی عام انسانوں کو بھی تکلیف ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے گدھے پر سوار ہو کر جایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول مل گیا، منافقوں کا سردار آپ سے مل گیا۔ اللہ کے نبی نے اسے بھی دعوت دی، تو جانتے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے دور ہو جاؤ، آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقارت کے انداز سے بیان کرتا رہا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور دعوت کے دین کو پہنچا رہے۔ آج ہم میں سے کسی شخص کے ساتھ اگر دعوت اللہ کا آپ کام کر رہے ہیں، کوئی آدمی آپ کے مسئلے میں اختلاف کرنے لگتا ہے تو میدان چھوڑ کر ہم بھاگنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دین تمہارا، دین ہمارا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے
ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا جتنا بھی علم آپ کے پاس ہے آپ اس کو پہنچا دیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کے اندر لوگوں کے مسئلے میں کتنی خیر خواہی تھی، یہاں تک کہ کتنے ایسے صحابہ تھے جن کے موت کا وقت آ جاتا لیکن اس دعوت کو پہنچانے میں ہمہ لگے رہتے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے، نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، اچانک ایک آدمی نے آ کر آپ حضرت عمر بن خطاب پر حملہ کر دیا، بالکل پیٹ پھٹ گیا، خون بہنے لگا، جو بھی غذا منہ میں ڈالی جاتی پیٹ کے راستے سے فوراً نکل جاتی، بستر مرگ پر ہیں، اس بستر پر ہیں جس پر آپ کا انتقال ہوا، لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے تھے، ایک نوجوان بھی آیا، آپ حضرت عمر بن خطاب کی زیارت کی، پلٹ کر جانے لگا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا جو پیر کا ٹخنا جو پیجامہ تھا ٹخنے کے نیچے تھا۔ حضرت عمر اس حالت میں ہے کہ ان کے جسم سے خون بہ رہا، تکلیف میں ہے، اس نوجوان کو دیکھ کر کہتے ہیں یا شاب، اے نوجوان اپنے کپڑے کو اوپر کر لو، اس سے تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا، تمہارا کپڑا بھی صاف ہو جائے گا۔ کیسی فکر امت کی نبی حضرت عمر بن خطاب کے اندر تھی۔ سلف صالحین کے واقعات دیکھیں کہ اگر ان کو تکلیف بھی ہوتی، ان پر عذاب بھی برسایا آ جاتا تو اپنے سے زیادہ سامنے والے کا فکر کرتے اور ان کی فکر کرتے ہوئے ان کو جہنم سے بچانا چاہتے۔ حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کو سید التابعین کہا جاتا، تابعیوں کا سب سے بڑا سردار کہا جاتا۔ انہوں نے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا، ان کو دیکھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا مسئلہ ولید بن عبد الملک کے ساتھ تھا، کچھ معاملہ ہو گیا تھا، ولید نے حضرت سعید بن مسیب کو لوگوں کے سامنے کھینچ نکالا، آپ کے جسم سے کپڑے اتار دیے، آپ کے چہرے پر کالک پوت دی گئی، آپ کو گدھے پر بٹھایا گیا اور آپ پر کوڑے برسایا گیا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا بہت سارے لوگ ارد گرد کھڑے تھے اور اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور آپ ننگے بدن ننگے سر ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے لوگوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے یا ایھا الناس لا تکونوا اعوانا للظلم، کہتے ہیں کہ لوگوں تم ظلم پر مددگار مت بنو، یہ ظلم مجھ پر ہو رہا ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تمہارا بھی نہ مواخذہ کر لے، لہذا یہاں سے چلے جاؤ، ظلم میں تم مدد نہ کرو۔ سبحان اللہ، یہ کیسا تصور تھا، یہ کیسا جذبہ صحابہ اکرام کے اندر تھا۔ صحابہ کی حالتیں جیسی بھی ہوتی وہ اس دین کو پہنچانے کی خاطر کھڑے ہوتے، دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے۔ آپ اگر صحابہ کی زندگیاں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت تھی جنہوں نے اس دین کو پہنچانے کی خاطر اپنے جانیں تک قربان کر دی۔ حضرت سعد بن معاذ اس دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوۃ الاحزاب کو جو واقعہ ہوا، غزوۃ الاحزاب ایک ایسا وقت تھا جب مسلمانوں پر سارے لوگ ایک ساتھ ٹوٹ پڑے، بہت سارے قبائل ایک ساتھ اکٹھا ہوئے اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ اتفاق کیا تھا کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، تم ہمارا ساتھ دو گے۔ تو لہذا یہودیوں نے، خاص کر بنو قریظہ کے قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور جو لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے تھے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے پاس آئی اور جو لوگ غزوۃ الاحزاب میں آئے تھے سب کے سب اوندے منہ وہاں سے چلے گئے۔ اب رہا مسئلہ ان یہودیوں کا جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، ان کو بند کیا اور ان سے کہا کہ انزلوا یا اخوان القردۃ والخنازیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے خنزیر اور بندر کے بھائیوں نیچے اترو، اب تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کو انہوں نے اپنا حاکم مانا۔ حضرت سعد بن معاذ جاہلیت کے زمانے میں ان کے ساتھ اچھے دوست تھے، تجارت کے پارٹنر تھے، تو لہذا انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے مسئلے میں ہماری مدد کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کو اسی جنگ میں زخم پہنچاتا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد کے باہر لگا دیا۔ حضرت سعد کو بلایا گیا، حضرت سعد بن معاذ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اے سعد، یہ تمہارے فیصلے پر راضی ہیں، بتائیے آپ ان کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ زخمی تھے، دو صحابہ ان کو اٹھا کر لاتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آج جو فیصلہ ان کا میں کروں گا اس پر میں کسی آدمی کی ملامت سے نہیں ڈروں گا۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لڑنے کے لائق ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، جن کی عورتیں، ان کے بچوں سب کو غلام بنا لیا جائے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیا اور مسلمانوں کو مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد حکمت بحکم اللہ فوق سبع سماوات، اے سعد بن معاذ تم نے وہی فیصلہ کیا جس فیصلے کو اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کیا تھا۔ دین کی مدد کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے۔
آج ضرورت ہے کہ ہم دین کی دعوت کو پھیلائیں، کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے. مسلمانوں کو دہشت گردی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمارا دین دہشت گردی کا ہے. آپ دیکھیں، آپ معاملوں کو غور سے دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، 23 سال تک آپ دعوت کرتے رہے. جب مدینہ پہنچے تو اس کے بعد بڑی مشکل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سے 8 سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کتنے لوگ اس وقت قتل کیے گئے تھے. تو جن لوگوں نے تاریخ لکھی وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 1200 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد میں قتل ہوئے تھے. ان میں 600 صرف بنی قریظہ کے لوگ تھے جن کو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے مارا گیا تھا. اس کے اعتبار سے صرف 400 لوگ ایسے تھے جو جہاد کی راہ میں مارے گئے تھے. آج چند سال پہلے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا. اخبارات کا سنیں تو امریکہ نے پہلے دن جس دن جنگ کی تھی ایک دن میں 1500 لوگوں کو مار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے ہیں اور پوری زندگی میں 400 لوگ بھی نہیں مارے جاتے. امریکہ حملہ کرتا ہے، ہزاروں کو مار دیتا ہے. خون کسی کے ہاتھ میں لگا ہوا اور بدنام کسی اور کو کیا جاتا ہے. یہ اسلام کے ساتھ تشویح ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو لوگوں تک پہنچائیں. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں تھی لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین ہمارا ہے، اس دین کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور جو آدمی اس دین کو پہنچانے میں مدد کرے گا یقیناً وہ آدمی اپنی مدد کرے گا تاکہ اس کے لیے جنت کا راستہ بنایا جا سکے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے معلومات جتنے بھی آپ کے پاس ہوں لوگوں تک پہنچائیں، اور سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے تمام پہلو پر خود عمل کریں اور جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دین کے ذریعے عزت عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. الحسبہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس فریضے کو اچھے سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. بڑے ہی اچھے انداز میں دعوت دین کی اہمیت اور ضرورت پر لب کشائی کی گئی. اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر دے. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ کو دوپہر میں کہا گیا تھا کہ چند لوگوں کو انعام دیا جانے والا ہے، لہٰذا جو نماز کے پریکٹیکل طریقے میں ہمیں جو ساتھ دیے وہ طالب علم آ کر اپنا انعام لے لیں. تینوں بزرگوں کے ہاتھوں انعام دیں. اور اسی طرح سے ایک قبلے آئیے سامنے.